یہ تھے پیکریس اخلاص حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب، جنہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں گفتگو فرمائی اور ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائی۔ اور یہی اصل بات ہے کہ یہی باتیں اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری دنیا میں بھی اصلاح ہو جائے گی اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ اور اب ہماری مجلس کے مہمان خصوصی ہمارے سرپرست اعلیٰ قائد ملت قائد محترم تشریف فرما ہے۔ اب میں بلا تاخیر ان کو دعوت خطاب دینے چلا ہوں، توجہ میری طرف کریے گا۔ محرم الحرام کا ہمارا یہ سالانہ پروگرام، سالانہ کانفرنس انعقاد ہوئی ہے، اور یہ محرم الحرام کا وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی اگر آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھو گے تو آپ کو بے شمار واقعات نظر آئیں گے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی پہلی تاریخ کو سیدنا عمر ابن خطاب خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور بے شمار واقعات رونما ہونے کے ساتھ ساتھ اسی مہینے کے اندر اسی مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ انہی کو عقیدت کی نگاہ میں شاعر نے کیا خوب کہا کہ حسین جنت کا بادشاہ ہے۔ توجہ میری طرف رکھی گیا، اشعار ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ اور یہ آپ ایک خدام کی اسٹیج پہ آئے ہوئے ہیں اور خدام کی کانفرنس کے اندر آئے ہیں، کہیں تعزیت کے لیے نہیں گئے، اپنے اندر ایک جوش لائیے، ایک جذبے کا اظہار کیے اور اشعار پہ توجہ کر رہا، اشعار ضائع نہیں ہونے چاہیے کہ حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے، دل دی تختی دی تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا، حسین زہرہ دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمانہ بدلے، زمین بدلے زمانہ بدلے، ساقی بدلے میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو، مگر نہ بدلے حسین حق دو، وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین لڑدہ شمر دے نالے، حسین لڑدہ شمر دے نالے، حسین دسدہ عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا۔ عقیدہ ہمارا حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا، تو حق نو کر کے قبول لکھ لے، حسین ماجد حسین زاہد حسین عابد، حسین ماجد حسین زاہد حسین عابد، حسین ساجد حسین عامل حسین کامل، حسین جگر بطول لکھ لے، حسین صابر حسین شاکر، حسین صابر حسین شاکر، حسین قاری کربلا دا، حسین شاکر حسین صابر، حسین قاری کربلا دا، حسین لیتو نماز اندر، حسین لیتو نماز اندر، نبی دے سجدے نو طول لکھ لے۔ ڈھوک بیر والوں پتہ چلنا چاہیے کہ حسینی بیٹھے ہیں، یہ بات آپ کے دل کے اندر آنی چاہیے کہ حسینی بیٹھے ہیں، دل و دیوار کو پتہ چلنا چاہیے۔ اور میں اگلا شعر کہنے جا رہا ہوں، میرا اگلا شعر ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ حسین صابر حسین شاکر، حسین قاری کربلا دا، حسین لیتو نماز اندر، نبی دے سجدے نو طول لکھ لے، اور ایک گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے۔ توجہ کرنا شعر کے اوپر، شعر ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ایک گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے، ایک گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے، ایک گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے، علی دا سارا گھرانہ پاکے۔ ایک ایک بندہ ساتھ دے، جب تک آپ زبان سے نہیں بولو گے میں قائد محترم کو دعوت نہیں دوں گا۔ ایک گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے، ایک گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے، علی دا سارا، بلند آواز سے بولو علی دا سارا۔ ہم کسی کے تحقیر کے قائد نہیں بلکہ سب کو مان کے چلنے والے ہیں، علی دا سارا،
گھرانہ پاک ہے، حسن پاک، حسین پاک، زینب پاک، فاطمہ پاک، رقیہ پاک، ام کلثوم پاک. اسی لیے کہتے ہیں کہ علی دا سارا گھرانہ پاک ہے. اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے کہ جو صحابہ کرام کو بھی مانتی ہے، اہل بیت اعظام کی عظمت کو بھی مانتی ہے. جس طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ جسم کے دو بازو ہیں، ایک کاٹ دو تو جسم کا حسن باقی نہیں رہتا. دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ نکال دو تو چہرے کا حسن باقی نہیں رہتا. اسی طرح اسلام کی دو شاخیں ہیں، ایک صحابہ کرام ہیں، دوسری اہل بیت اعظام ہے. جو صحابہ کی عظمت کو مانے، اہل بیت کا انکار کرے، اس کا بھی دائرہ اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اگر کوئی اہل بیت کو تو مانے، اہل بیت کی عظمت کا پرچار کرے، لیکن صحابہ کی تحقیر کرے، صحابہ کو نہ مانے، اس کا بھی اسلام میں کوئی بلند آواز سے بولو، اس کا بھی اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو الحمدللہ ہم سب کو مین کر لے کر چلنے والے ہیں. تو حسین صابر، حسین شاکر، حسین قاری کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے. گنتی شنتی ترولا چھڑ دے، گنتی شنتی ترولا چھڑ دے. علی دا سارا گھرانہ پاک ہے. اب میں بلا تاخیر قائد محترم کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، اور اس سے قبل برادر محترم جو ایک طرف میرے بھائی بھی ہیں، ایک طرف میرے بھائی بھی ہیں، ایک طرف میرے دوست بھی ہیں، اور ایک طرف میری رہنمائی کرنے والے استاد کا درجہ بھی رکھنے والے ہیں، اور قریبی گاؤں سے تشریف لانے والے برادر محترم خرم شہزاد کا بھی شکریہ ادا، خرم مناس بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری کانفرنس کے اندر تشریف لائی. اب میں قاضی خاندان کے روح رواں حضرت از مولانا قائد ابن قائد قاضی اسلاف کی نشانی اور مجاہد ختم نبوت اور ضلع چکوال، چکوال کی سرزمین، چکوال کی دھرتی کی رونق، اور یہاں اگر اسلام کا نام روشن ہے تو ہمارے قائد محترم قائد ملت قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ تعالیٰ کی قربانی کے بعد قاضی ظہور حسین کی قربانی ہے، جو ہر مشکل، ہر گھڑی جو اسلام کے اوپر آنے والی ہر مصیبت، ہر تنگی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان کی رہنمائی کے اندر، ان کی پیروی کے اندر، ان کی اطاعت کے اندر دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں قائد محترم حضرت مولانا قاضی ظہور حسین کو. نعروں کے ساتھ ذرا استقبال کیجئے گا. نعرہ تکبیر! بلند آواز سے، اس طرح نہیں، ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے نعرے کے جواب دیجئے گا. نعرہ تکبیر! شان رسالت، عظمت رسالت، مقام صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند، حق کی نشانی، حق کا ظہور. بلند آواز سے، حق کی نشانی، حق کا ظہور، خلافت راشدہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَوْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صابروں پر جب کہ ہوتا ہے مصیبت کا نزول، اِنَّ لِلَّهِ کہہ کر لیتے ہیں وہ اس کو قبول۔ ان کے بڑھتے ہیں مدار جنت الفردوس میں، حاسد ان کے سب نظر آتے ہیں غمگین و ملول۔ راہ حق میں جان دے کر ہو گئے زندہ حسین، تو انہیں مردہ سمجھ کر بیان کرتا ہے فضول۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی۔ برادران آل سنت والجماعت، بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، میں نے تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سی آیات کریمہ پڑھیاں۔ میرے بیان دا موضوع شہادت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آسان طریقہ دے نال میں نے بیان کرنے اور سمجھانے، اور اس کے بعد میں نے اور توانوں اس تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ مولا کریم، میں محبت کردا، میں پسند کردا کہ تیرے رستے دندر شہید کیتا جاؤ، پھر میں نو دنیا تے لوٹاؤ، پھر شہید کیتا جاؤ، پھر میں نو دنیا تے لوٹاؤ، پھر شہید کیتا جاؤ۔ اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تربیت اور فیض پانے والے جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شہادت دیاں دعا کرتے سن۔ چنانچہ مراد رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اکثر دعا فرماندے سن کہ مولا کریم، میں نو اپنے رستے دے اندر شہادت دے، لیکن میری موت مدینہ پاک دے اندر آئے۔ اب آپ کہندے سن امیر المومنین بڑی عجیب و غریب دعا فرماندے ہو، شہادت اور مدینہ یہ کس طرح ہو سکتا؟ فرماندے سن کہ جس ہی منگ رہا وہ اس تے قادر ہے، جس ہی منگ رہا وہ اس تے کیا ہے؟ قادر ہے کہ میں نے شہادت بھی دے سی اور میری موت مدینہ پاک دے اندر آ سی۔ چنانچہ 27 ذی الحجہ نماز فجر پڑھانے دے واسطے کھڑے ہوئے، تکبیری تحریمہ فرمائی۔ ابو لولو مجوسی پہلی صف کے اندر کھڑا ہے۔ جو ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر فرمایا، وہ بدبخت نکلیا، زہر آلود خنجر دے نال پے در پے وار کیتے۔ فاروق اعظم محراب نبوی مصلی نبوی دوتے گر گئے۔ دوسرے صحابی آگے بڑھ گئے، نماز پوری ہوئی۔ ابو لولو مجوسی نے نسنا چاہا، لیکن او میری تواری صفحہ نہیں سن، او صحابہ دی صفحہ سن۔ کانہم بنیان و مرصوص، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ کئی صحابہ نو زخمی کردہ، آخر گھبرا کے اسی خنجر دینار خودکشی کر گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم نے اٹھا کے گھر پہنچانے، بے ہوشی دا عالم ہے۔ جو ہی ہوش آیا فرمایا کہ میری نماز پوری ہوئی سی یا کوئی؟ پہلا سوال کہا کہ میری نماز پوری ہوئی سی یا نہیں؟
ساتھیہ نے دسا کہ امیر المومنین اجے تسنے تکبیر تحریمہ فرمائی سی اسی حالت اندر نماز واسطے کھڑے ہو گئے نماز ادا فرمائی پھر پوچھا میرا قاتل کون سی دسیا کہ ابو لولو مجوسی تو خوشی دے نال اللہ اکبر فرمایا کہ گلی دے اندر جڑے صحابہ کھڑے سن انہوں نے بھی فاروق اعظم دی آواز سن لی فرمایا اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے میری دعا قبول فرمائی اور میری موت بھی مدینہ پاک کے اندر آ گئی موت کیوں مدینہ دی چاہنے سن تذکرہ کرتا جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان دی موت مدینہ پاک کے اندر آ گئی قیامت والے دہڑے میں اسی سفارش کراں گا شہادت بھی اور مدینہ چنانچہ یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی اسلامی سال ہجری دے پہلا مہینہ کیڑا ہے محرم تو یکم تاریخ دے شہید کون ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح امیر المومنین حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت بھی مدینہ پاک کے اندر ہوئی مدینہ پاک کے اندر ہوئی جس وقت بغاوت ہوئی باغیہ نے حملہ کیتا تو عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن حکیم دی تلاوت فرما رہے سن روزے دی حالت اندر سن اور قرآن حکیم دی تلاوت فرما رہے سن اس سے پہلی رات حضور خواب دے اندر آئے فرمایا عثمان لوگوں نے تو انہوں بڑا تنگ کر دیتا کل دا روزہ میرے کو افطار کرنا چنانچہ صبح روزہ رکھیا اور تلاوت قرآن مجید اندر مشغول ہو رہے تھے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ تے جس حملہ ہویا تو عثمان ذو النورین دا خون اللہ دی لا ریب کتاب قرآن مجید تے پیا اور وہ کیڑی آیات کریمہ ہے رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا یاد رکھنا صحابہ معیار حق ہے صحابہ حق دی کسوٹی ہے اللہ نے فرمایا اگر تسی اس طرح ایمان لاؤ جس طرح حضور دے صحابہ ایمان لائے تو ہدایت پاس ہو ایمان صحابہ دی طرح ہویا تو اللہ قبول فرما دیں ایمان صحابہ دی طرح نہ ہوئے اللہ قبول نہیں فرما دے عثمان ذو النورین دی شہادت بھی مدینہ پاک دے اندر اور خون کتے گریا اللہ دے قرآن دوتے اسی طرح خلافت راشدہ موعودہ دے چوتھے تاجدار شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک دا مہینہ سی روزہ بند کرنے دے بعد آپ دا دستور سی کہ جس وقت گھر سی مسجد کی طرف جانے سن تو بلند آواز دینال الصلاۃ الصلاۃ کہتے جانے سن کہ لوگوں نماز دا وقت ہے نماز دا وقت ہے شیر خدا اٹھ کے جا رہے ہیں پچھے امام حسن ہے پچھے امام حسین ہے صحابہ اٹھ کے آ رہے ہیں کیونکہ رمضان المبارک ہے کہ ابن ملجم مسجد کوفہ دے دروازے پیچھے چھپ کے کھڑا سی سامنے آنے دی جرات نہیں کر رہا
شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہی مسجد دروازے سے اندر قدم رکھیا اس بدبخت نے وار کیتا، پیشانی سر دے اندر تلوار سر دے اندر اتر گئی اور زبان سے الفاظ نکلے فزت ورب الکعبہ، میں علی نے رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کہ فرمایا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ میں سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اسلام کے اندر صرف امام کربلا دی شہادت نہیں، فاروق اعظم بھی کے ہیں شہید، عثمان ذو النورین بھی کے ہیں، علی مرتضیٰ بھی کے ہیں، اصحاب بدر بھی ہیں، اصحاب احد بھی ہیں، اصحاب حنین بھی ہیں، بے شمار شہداء موجود ہیں۔ اسیاں آل سنت والجماعت، اسی کون ہاں؟ آل سنت والجماعت۔ کیوں کہلاندے ہیں؟ توجہ فرمانا، اسی آل سنت والجماعت اس واسطے کہلاندے ہیں کہ اسی عقائد و نظریات ہون یا اعمال ہون حضور سے لینے، سنت مطالعہ سے لینے ہیں جنہیں صحابہ دے ذریعے اگلی امت تک پہنچے۔ اس واسطے سنت اور صحابہ نو منن والے ہاں تو اپنے آپ نو کہہ کہلاندے ہیں آل سنت والجماعت۔ اور یہ بھی گزارش کرتا جانا، آل حق دا نام حضور خود آل سنت والجماعت رکھ گئے۔ چنانچہ علامہ عبدالکریم شہرستانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الملل والنخل میں ایک مرفوع حدیث لکھ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر 73 فرقے پیدا ہو سکتے، الناجیۃ منہا واحدۃ، جنہاں جو ایک ناجی ہو سی باقی ہلاک ہونے والے ہو سن۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناجی کون ہوگا؟ تو اس حدیث پاک دے الفاظ ہیں آل سنت والجماعت۔ حضور نے کیا فرمایا؟ آل سنت والجماعت۔ صحابہ نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل سنت والجماعت کون ہو سن؟ فرمایا ما انا اہل الیوم و اصحابی، ما انا اہل الیوم و اصحابی، جس طریقے تو آج میں محمد رسول اللہ ہاں اور میرے صحابہ ہاں، او حسن آل سنت والجماعت۔ او کون حسن؟ آل سنت والجماعت۔ تو آل سنت والجماعت کسی شہیدہ ماتم نہیں کرتے، کسی شہیدہ ماتم نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ او اللہ دی لا ریب کتاب قرآن مجید، رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میرے رستے دے اندر مارے گئے انہاں نو مردہ نہ کہو، انہاں نو مردہ، بل احیاء انہوں زندہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا کہ اگر زندہ ہیں تو سانو دکھائی کیوں نہیں دینے؟ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جہان دے بدلنے دے نال ہیں زندہ، تسی انہاں دی زندگی دا شعور نہ رکھ دے۔ پھر چوتھے پارے دے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جڑے میرے رستے دے اندر مارے گئے انہاں نو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ سرو نہیں فرمایا کہو نہیں، گمان بھی انسان بیٹھے بیٹھے خیال کرتا نا، اس کو کہنے گمان۔ اللہ فرمانے ہیں کہ انہوں نے مردہ گمان بھی وہ زندہ ہے، زندگی رزق نو چاندی۔ فرمایا ہند ربہم یرزقون، شہداء اپنے رب دے کو رزق کھا رہے۔ اور اس کے بعد شہداء احد کا پیغام اللہ نے نقل فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، شہداء نو اللہ نے اپنے فضل و کرم دے بنا ہوتا ہے جڑی شہادت دا رتبہ دیتا،
اللہ دا قرآن کہنا کہ شہید خوش ہے. شہید کے ہیں امام حسین ناراض ہو سن. اور جنہاں دا قرآن ہوتا ہے ایمان ہے انہاں دا عقیدہ کہ امام حسین کی ہیں بولو اور خوش ہیں. امام حسین زندہ اور کے ہیں خوش ہیں. اس واسطے کہاں گا وہ روئیں وہ پیٹیں جو منکر ہو حیات شہداء کے. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. امام کربلا زندہ ہیں. ماتم کرنا نے تو یزید کرو جس نے دنیا دی خاطر آخرت برباد کی تھی. دنیا دی خاطر آخرت برباد ہوئی یا نہیں؟ امام کربلا تو زندہ جاوید ہو گئے. امام کربلا تو زندہ جاوید ہو گئے. اہل سنت والجماعت میت دا ماتم بھی حرام. فرمان نبوی ہے میت دا ماتم بھی چاہے جائے کہ زندہ دا ماتم کیتا جائے. میں نے اپنی عمر کے اندر گزرنے والے زیر تعلیم سے مشاہدہ کیتا کہ جس وقت لوگ صدر ایوب سے ناراض ہوئے سن اے میری عمر دے پرانے تو جلوس نکلتا سی اور سڑکاں تک کہتے سن ہائے ایوب. یہ کہتے سن محبت نال کہتے ہیں اور توجہ فرمانا. اور بجلہ کہتے سن ہائے ایوب. اور قوم کسی لیڈر سے ناراض ہوئے تو سڑکاں تک نکل کے کہتے ہیں ہائے کہتے نا. ہائے دا کلمہ محبہ نو کہہ جانا وہ موٹی گل ہے نا. او ہائے دا کلمہ انہوں نے کیا جاندہ جنہ دنال ویر ہوندہ. عرض کرنا امام کربلا ہائے دے کابل. امام کربلا ہے واہ دے کابل. واہ حسین. کسی نے خوب کیا جو دیکھتی خاک کے شولوں پر سویا وہ اسے جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ اسے جو جوان بیٹی کی میت پہ نہ رویا وہ اسے جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ اسے رتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا خون نے جس کے دو عالم کو اجالا کر دیا نطق جسا زینت دین پیغمبر وہ حسین تھا جو شرع مصطفیٰ تفسیر حیدر وہ حسین لاکھ پر بھاری ہوئے جس کے 72 وہ حسین. لاکھ پر بھاری ہوئے جس کے 72 وہ حسین رکھ لے جس نے نوع انسانی کی عزت وہ حسین وہ کہ خون غم کو سانچے میں خوشی کے ڈال کر مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. آؤ آخر وچ امام کربلا دا پیغام سمجھو. امام کربلا دا پیغام سمجھو. 10 محرم الحرام جس وقت گورنر کوفہ ابن زیاد کی طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام پہنچا کہ 2 چیزاں ایک اختیار فرما لو. پہلی یزید کی بیعت کر لو انعام و اکرام پاؤ گے. دوسری ورنہ جنگ دے واسطے تیار ہو جاؤ.
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابن زیاد دے حد ہوتا ہے یزید دی بیعت کرن سی موت بہتر ہے۔ اس کے بعد بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا اور اپنی نانا دی امت نو قیامت تک دے واسطے پیغام دے گئے، ارشاد فرما دے لوگو اگر عزت دے نال دنیا دوتے زندہ رہنا ممکن نہ ہوئے تو عزت دے نال موت تو ممکن ہے۔ عزت دے نال موت تو سر داد نہ داد دست در دست یزید۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سر دے دیتا، عزیز و اقارب نو شہید کرا دیتا، لیکن فاسق دے ہاتھ ہوتے ہاتھ نہیں رکھیا۔ یزید اندر کے فسق سی، کلمہ پڑھتا سی، بجے ٹوٹے ہیں نمازہ میں پڑھ لینا ہے، کوئی شراب دی چسکی لینا سی، نشہ ہے نا شراب دی چسکی، اور شکار تو بڑا شوقین سی۔ اور بنی گالا ذرا توجہ ساڑی چلے گی وجہ کتیاں دا بڑا شوقین سی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیتا کہ میں یزید دی بیعت نہ کرتا، او حسینی اگر سبق یاد ہونا تو پاکستان بننا یا کو نہ بننا، لیکن قوم حسینی سبق بھول گئی ہے۔ یہود و نصارہ نے امت مسلمانوں جہاد سے رخ پھیر کے قوم نو ماتم اور نوخے دوتا لگا دیتا ہے یا نہیں؟ اس ملک دے حالات تواڈے سامنے، اگر حسینی سبق یاد ہوتا تو پاکستان ایٹمی قوت ہے۔ امریکہ نو جرت ہو سکتی سی؟ اس واسطے تاریخ خدام اہل سنت والجماعت محرم دے ایام دے اندر اور اس دے علاوہ سنی مسلمانوں حسینی سبق سکھانا چاہتی ہے کہ کسی فاسق دی اطاعت، کسی فاجر دی اطاعت نہیں کرنا۔ اس سبق دیتا ہے۔ تاریخ اٹھاؤ تو ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ چلے سا، ٹیپو سلطان شہید، لیکن مسلمان قوم ہے نا۔ ایک دفعہ دا ذکر ہے، بزرگاں دے واقعات کری ذہن دے اندر آ جانے۔ امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ دی کروڑ ہاں رحمت نازل، ایک اسٹیشن دوتا اترے، ایک انگریز نا کتا لازم ہوتا، بڑی محبت ہوتی، اس نے ٹیپو کہہ کے پکار رہے ہیں۔ اور میں نے اپنی زندگی اندر بھی دیکھا کہ بعض مسلمان بھی کتیاں نو ٹیپو کہہ کے پکار دے سا۔ میں نے خود کہنا دینا سنا اپنے بچپنے اندر۔ بخاری صاحب اترے، انہوں نے تندور سی بہت ساری روٹیاں لیا، اور ارد گرد کتے پھردے ہوندے نا، ایک ایک انگریز دا نام دے دیں اور ایک ایک روٹی پھینک دے جانے، ایک ایک روٹی پھینک دے جانے۔ اہل سنت والجماعت ٹیپو سلطان پکا سچا حسینی سی، پکا سچا حسینی سی۔ جس وقت چواں طرفوں گھر گیا، وزراء کہہ دیں شاہ انگریز دی اطاعت کر لے بچ جا سکے۔ ٹیپو سلطان شہید رہے، غصے دے نال کیا کہ شیر دی ایک دن دی زندگی گدڑ دی 100 سالہ زندگی سی بہتر ہے۔ او مسلمانوں یہ حسینی سبق،
یہ کیڑا سبق ہے؟ اسے نہیں دور نہ جاؤ. ملا عمر افغانستان دا امیر المؤمنین ملا عمر جڑے صحافی اس وقت افغانستان دا دورہ کرتے رہے، انہوں نے اپنے کالمہ کے اندر لکھا کہ امیر المؤمنین اگر دوائی دی ضرورت ہے تو اساں نے اکھاں دے نال ویکھیا کہ لینڈ اندر لگ کے دوائی لئیے. ہے جی نہیں دیا پاکستان بنیا جو ہن بننا پیا. ہیلی کاپٹر دا خرچہ ایک جو ہے نا میل دا کتنا ہے؟ 55 روپے. ماشاءاللہ کلومیٹر دا 55 روپے. نیا پاکستان جو ہے. امیر المومنین ملا عمر امریکہ نے کیا اسامہ حوالے کر دے؟ نہیں حوالے کی. امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ افغانستانوں میں پتھراں دے اندر دھکیل دیواں گا. منظور کر لیا، لیکن ایک مسلمان امریکہ دے حوالے. مشرف نے کتنے کیتے؟ اور مشرف دے 12 وزیر اس کابینہ دے اندر بھی موجود ہیں. مشرف دے 12 وزیر اس کابینہ دے اندر بھی موجود ہے. میرے بھائیوں، ملا عمر حسینی سی اور امام کربلا دے پیغام تو تے چلیا. یاد رکھنا یہود و نصارہ دا پہلے بھی منصوبہ سی کہ انگریزہ نے غلام محمد قادیانی نو نبی کیوں بنایا؟ حرمت جہاد دا فتوہ دلانا سی. حرمت جہاد دا فتوہ دلانا سی. مرزا غلام محمد قادیانی اپنی کتابات لکھ دا کہ میں نے حرمت جہاد تے اتنی کتابہ شائع کیتیاں کہ کئی الماریاں بھر جانیاں. کیوں؟ غیر مسلم جہادی کو اسی خائف رہے اور خائف ہیں. جہادی کو اسی خائف رہے اور خائف ہیں. اس واسطے عرض کردہ کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا سبق قوم سمجھی تو پاکستان صحیح معنی دے اندر پاکستان ہوندا. اج ایٹمی قوت نو کوئی طاقت چیلنج نہ کر سکتی. تو میرے بھائیوں، میں نے تمہارے سامنے قرآن مجید آیات کریمہ پڑھی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیں، اے مسلمانوں میں تو انہوں آزماواں گا. کدی خوف دے کے، کدی بھوک دے کے، کدی مالاں دے اندر کمی کر کے، کدی جاناں دے اندر کمی کر کے. کدی جاناں دے اندر کمی کر کے ایک شہادت نہ ہو سا. فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہا مصائب دو تے صبر کرنے والا نو خوشخبری دے دو. وہ کیڑے لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ. وہ لوگ کہ انہا مصائب وچوں انہوں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، خوف آندہ، بھوک آندہ، قید پاؤندہ، جانا ضائع ہو جانیاں، تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اس ساڑھے سے پہلے چلے گئے، اصلا نے بھی ادھر ہی جانا. اپنی زبان کا ترجمہ. اللہ نے انہاں لوگوں نے 2 نتیجے ارشاد فرمائے. پہلا نتیجہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. فرمایا کہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں میری عمومی اور خصوصی رحمتاں دا نزول ہونا. دوسرا نتیجہ اہل سنت والجماعت کی صداقت. فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ کہ صبر کرنے والی ہدایت یافتہ. اللہ دا قرآن کے کہنا صبر کرنے والی ہدایت یافتہ ہیں. اس واسطے اہل سنت والجماعت نہ کسی میت دا ماتم کر دیں اور نہ کسی شہید دا ماتم نہیں کر دے.
کیونکہ ہدایت یافتہ وہ گروہ ہے جڑا صبر کردہ، جڑا صبر کردہ وہ ہے ہدایت یافتہ گروہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم نوالہ میں نو توانو پکا سنی بڑھائے، سچا سنی بڑھائے، اور صحابہ اکرام اور آل بیت دا غلام بڑھائے۔ اسی تے اکتفا کردہ اور دعا کردہ کہ اللہ تعالیٰ مینو اور توہانو اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فرقت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔